على رسوله الكريم أما بعد دیر ہو گئی ہے تو مختصر سی بات ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا اللہم واقیتاً کواقیت الولید، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. اس دعا کا حاصل یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کمزور بھی ہے اور ضروریات بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ اس کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل میں، بالخصوص ماں کے دل میں اتنی محبت اور شفقت ڈالتے ہیں یا ڈال رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے بچے کی پرورش ہو جاتی ہے. اگر اس درجے کی محبت ماں کو نہ ہو تو ظاہری اسباب میں پرورش کے اور پلنے کے کوئی شکل نہیں اس کی. گوشت کا لوتھڑا ہے وہ، بس صرف جان ہے اس کے اندر، کچھ نہیں اس میں. لیکن ماں کے دل میں اس قدر شفقت ہے، محبت ہے کہ بچے کی پرورش اور نگرانی اور حفاظت اتنی کرتی ہے، اس قدر کرتی ہے کہ کوئی دنیا میں اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، کتنی وہ اس کی حفاظت کرتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اسی حفاظت اور نگہبانی کا سوال کیا ہے جو ماں بچے کے ساتھ کرتی کہ اللہ اسی طریقے کی آپ ہماری حفاظت فرمائیں اور نگہبانی فرمائیں. اس دعا سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو عام طور پر یہ سمجھنے لگتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھئی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. کھڑا بڑا کچھ نہیں ہوا ہے. وہ اول بھی جس طرح اللہ کا محتاج ہے، وہ پیروں پر کھڑے ہونا جسے ہم کہتے ہیں، اس زندگی میں بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا، نگہبانی کا، اللہ پاک کی طرف سے نوازشوں کا، یہاں تک کہ عمر کا اخیر حصہ آ جائے اور جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا وہ محتاج ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس دعا کو مانگ کر ایک تو امت کے ہر فرد کو اس پر توجہ دلائی ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں کسی درجے پر آدمی پہنچ جائے، کتنے وسائل اور اسباب مہیا ہو کے ترقی اس کو مل جائے، لیکن جیسے بچہ حفاظت اور نگہبانی کا محتاج ہے، اسی طریقے سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کی نگہبانی اور حفاظت کا محتاج ہے. دوسری بات، جب ہم محتاج ہیں تو پھر اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے مانگنا، حفاظت کی تدبیر، اسباب اختیار کرنا. یہ تو ہم مکلف ہیں اس کے کہ اپنی حفاظت کے لیے ہم تدبیر کریں گے، اسباب اختیار کریں گے، لیکن ان اسباب اور تدبیر میں اثر ڈال دینا اور نتیجہ نکل آنا بغیر اللہ کے فیصلے کے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اس دعا کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ جیسے بچے کی نگہبانی اور حفاظت کا آپ نے ظاہری اعتبار سے ماں کو ذریعہ بنایا ہے، حقیقی اعتبار سے پوری زندگی نگہبانی کا سب فیصلہ آپ کے اوپر ہے. آپ ہماری حفاظت فرمائیں اس میں. اور حفاظت بھی صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہے، حفاظت ظاہری اعتبار سے بھی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی ہے. حفاظت قلب کے اعتبار سے بھی ہے اور قالب کے اعتبار سے بھی ہے. حفاظت ہے
جان کے اعتبار سے، حفاظت ہے مال کے اعتبار سے، حفاظت کی درخواست کی ہے آل اولاد کے اعتبار سے، ذرائع معاش کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، غرضے کی ضروریات زندگی جتنی ہیں سب کے لیے حفاظت کی اللہ سے درخواست ہے۔ دیکھیے آدمی اپنی حفاظت کے انتظامات جتنے کر سکتا ہے کرتا ہے، کوئی آدمی اس سے غافل نہیں ہے، چاہے وہ باحیثیت ہو چاہے بے حیثیت ہو۔ بے حیثیت والا بھی اپنی حفاظت کا انتظام کرتا ہے، حیثیت والے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جب اس اسباب کے بے اثر ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ اسباب ہیں لیکن وہ ان کی طرف سے فیصلہ ہے، لہذا اب کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس کا تجربہ ان شخصیات کو اور ان لوگوں کو دیکھا جائے کہ جن کی حفاظت کے لیے دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن باوجود حفاظت کے جب ان کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تو وہ محافظین موجود ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے قصہ، بلکہ انہی محافظین کے ذریعے سے ہی بدامنی پیدا کر کے ان کو بلا لیتے ہیں اللہ پاک۔ بہت سارے تاریخ کے واقعات ہیں اس میں، اور اسی طرح جو لوگ VIP ہوتے ہیں اور مریض ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے علاج و معالجے کے لیے کتنی تدبیریں اور کتنے وسائل بالکل ہائی فائی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جب وقت آ جاتا ہے اب ان کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اب حفاظت نہیں ہوگی، سب ختم ہو جاتا ہے اس میں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب سے ہم دنیا میں آئے ہیں اور آخر سانس تک ہم اللہ کی حفاظت کے محتاج ہیں، کہ ان کی نگہبانی اگر ہمارے ساتھ ہے ہم محفوظ رہیں گے، اور جس دن انہوں نے اپنی حفاظت کا ختم کر دیا فیصلہ، سارے وسائل میں کچھ نہیں کر سکتا آدمی۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم واقیتاً کواقیت الولید، کہ اللہ جیسے بچے کی نگہبانی کا آپ نے نظام بنایا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے، تاکہ ہماری نگہبانی ہوتی رہے۔ اپنے ظاہری اور باطنی دونوں کی حفاظت کے لیے دعا کرنا۔ اس سے دو باتیں اور سامنے آ رہی ہیں، ہم کسی آدمی کے سے امید رکھیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا، ہمارا ہاتھ بٹائے گا، یہ جب ممکن ہوگا جب ہمارے اس کے رابطے اور تعلقات درست ہوں گے۔ اگر تعلقات خراب ہیں تو ہم تو گرتے ہوئے کو 2 لاکھ ماری جاتی، وہ حفاظت نہیں کرے گا وہ۔ تو اللہ پاک کی نگہبانی کی درخواست کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو تعلق اور ہمارا رشتہ ہے وہ مضبوط ہو، اور رشتے کی مضبوطی کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری۔ ہم جتنی اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری اور اس کے حکم کی تعمیل میں لگے رہیں گے انشاءاللہ پھر اتنا ہی اللہ پاک ہماری حفاظت بھی فرمائے گا۔ آج ابھی 2 باتیں پڑھی تھی اور بڑے کام کی ہیں۔ فنا فی اللہ کی صوفیہ نے تعریف یہ کی ہے، فنا فی اللہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ بلا کسی تکلف کے سہولت اور آسانی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا رہے، اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی تکلف نہیں، کوئی جبر نہیں کرنا، اس کا مزاج، اس کی طبیعت ایسی تربیت ہو گئی ہے کہ اپنے آپ بغیر کسی تکلف کے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، وہ شخص فنا فی اللہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری سنتیں اور ظاہری جو آپ کے اعمال ہیں بے تکلف بسہولت جو آدمی کرتا رہے اس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو یہ 2 نعمتیں مل جائیں، فنا فی اللہ مل جائے، فنا فی الرسول مل جائے، تو وہ اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس سے فرمایا اللہم واقیتاً کواقیت الولید، کہ اللہ جیسے بچے کی نگہبانی ہے آپ ہماری ویسی نگہبانی کر لیں، چاہے وسائل ہوں نہ ہوں، وہ حفاظت میں وسائل کے محتاج تھوڑی نہ ہے، تو بغیر وسائل کے کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی حفاظت کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جو چیز جان لیوا ہے آدمی
اس کو بھی استعمال کر لیتا ہے، لیکن ان کی طرف سے چونکہ حفاظت کا فیصلہ ہے لہذا وہ بے اثر ہو جاتی ہے اس کو اور حفاظت ہو جاتی ہے اس کی۔ تاریخ کا واقعہ ہے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، ان کو زہر دینے کے لیے باقاعدہ انتظام، اسے آج کی زبان میں کہتے ہیں سازش کی، زہر دینے کے لیے، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں زہر آ گیا، آپ نے اس کو لیا، استعمال کر لیا، تو وہ یہ سمجھا کہ اب ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، زہر ظاہر ہے جان لے لے گا، ختم قصہ ہو جائے گا دین کا، لیکن کچھ نہیں، کوئی اثر نہیں چہرے مہرے پر، نہ کوئی تکلیف نہ کچھ، بالکل ہوش حواس سے ہوتے ہوئے۔ تو پوچھا کہ مرے نہیں ہم؟ تو اس نے کہا صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں مرے آپ، اس لیے کہ جو زہر تھا یہ تو بہت سے لوگ کے لیے ہو جاتا ہے۔ کہا دیکھو میرے عقیدے میں تمہارے عقیدے میں فرق ہے، ہماری سوچ الگ ہے، تمہاری سوچ الگ ہے، تمہاری سوچ یہ ہے کہ زہر مارنے والا ہے اور ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ مارنے والا ہے۔ تو چونکہ ہمارا تو اللہ کو منظور نہیں ہے، وہ حفاظت پر ہے، لہذا یہ تمہارا کچھ کام نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں ایک بات محدثین نے کام کی لکھی ہے کہ اس واقعے کے بھروسے پر کوئی زہر نہ استعمال کرنے کو، نہیں، وہ خودکشی ہو جائے گی۔ ان کو اتنا یقین تھا اور ان کا اتنا اعتماد تھا اللہ کے اوپر، اس درجے پر کسی کو پہنچ جائے اس کی بات الگ ہے، لیکن عام طور پر امت کو یہ نعمت نہیں ملی ہوئی ہے، لہذا اس واقعے کو دیکھ کر کے کہیں جسے کہتے ہیں نہیں، وہ گھوڑے کے نال ٹھوک رہی تھی، میڈک نے کہا ہمارے بھی ٹھوک دو، اس کی جان چلی جائے گی، وہ تو نہیں، تو بات چل رہی تھی حفاظت کی۔ اللہم واقعیتاً کواقعیت الولید، کہ اللہ جیسے بچے کی نگہبانی کا آپ نے انتظام کیا ہے، یہ میں نے دعا اس لیے نقل کی ہے، اس دور میں فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس میں ایمان کی، عقیدے کی، دین کی، اعمال کی، اس پہ جمنا، اس پہ چلنا، اس پہ باقی رہنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے، تو کم سے کم دعا تو کر ہی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہم واقعیتاً کواقعیت الولید، کہ اللہ بچے کی نگہبانی کا نظام جیسے آپ نے دنیا میں بنایا ہے، وہی نظام، اسی نگہبانی کی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کر لیں، اور سارے اسباب اگر ہوں بھی تو بھی ظاہر ہے ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا، اس وقت دعا پڑھنا چاہیے، تو چاہے اردو میں مانگے اور عربی کے الفاظ یاد ہو جائے، کیونکہ کلام نبوت میں جو روحانیت اور نورانیت، جو زور ہے، طاقت، وہ کسی چیز میں نہیں ہے، لہذا مختصر سے الفاظ اللہم واقعیتاً کواقعیت الولید، کم سے کم ایک بات تو دن بھر میں مانگ ہی لے آدمی، اللہ ہماری نگہبانی اور حفاظت، جیسے بچے کی نگہبانی کا نظام وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اور اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ اللہ پاک ہم توفیق عطا فرمائے۔